اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر صحیح بخاری کے چیپٹر نمبر 1 کتاب الوحی کا چیپٹر حدیث نمبر 1 بیان کی، اس کا عربک اردو ترجمہ اور اس کے فائدے پڑھے۔ آج انشاءاللہ ہم صحیح بخاری کی جلد اول میں سے حدیث نمبر 2 کتاب الوحی کے چیپٹر میں سے حدیث نمبر 2 کی عربی، اردو اور اس کے فائدے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1291 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے متعلق جھوٹی بات کہنا عام لوگوں کے متعلق سے جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیے بیان کی ہے کہ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی ہی بات ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی حدیث بیان کی جائے گی تو اس کا آپ کو حوالہ دیا جائے گا کہ وہ کس کتاب سے بیان کی گئی ہے، اور اس کا نمبر بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اور اگر قرآن پاک میں سے کوئی آیت پڑھی جائے گی تو اس سورت کا نام اور اس آیت کا نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ابھی طالب علم ہوں اور میں خود ابھی علم حاصل کر رہا ہوں، تو میرے پاس جتنا علم ہے میں آگے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح مجھے ابن ماجہ کی ایک روایت یاد آ گئی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 224 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں پہ اس علم کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ دین کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ انسان سوچے میں تو بھی 30 کا ہو گیا ہوں، میں 40 کا ہو گیا ہوں، میں 50 کا ہو گیا ہوں، تو ایسی کوئی بھی عمر نہیں ہے۔ بے شک آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، جتنی بھی آپ کی ایج ہے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ دین کی تعلیم ہے۔ آپ قرآن کے بارے میں اگر آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، آپ قرآن کو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا روز کی ایک آیت پڑھیں، ایک سورت پڑھیں، اللہ پاک انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے سہل کر دے گا، اس کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں عربی نہیں ہوں، میں ایک عجمی ہوں، کیونکہ عرب ممالک سے میرا تعلق نہیں ہے، میری زبان بھی عربی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر کوئی عربی میں پڑھتے وقت لفظ مسٹیک کرتا ہوں، کچھ لفظ، میری کوشش پوری ہوگی کہ میں 100% اس کو شور پوری طرح سے پڑھوں۔ پھر بھی اگر انجانے میں مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ پاک مجھے معاف کرے اور ہماری اس کوشش کو اللہ پاک ہمارے لیے جنت کا توشہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو امام بخاری کے بارے میں ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں اور امام صاحب کا اپنے دور کے اندر کیا حال تھا۔ امام بخاری صاحب ایک بار سفر کے اوپر روانہ ہوئے، اور یہ سفر بحری سفر تھا۔ بہت بڑے جہاز کے اندر آپ سفر کر رہے تھے، اور اس وقت آپ کے پاس کافی سارے مسافر بھی تھے اس جہاز کے اندر۔ لہٰذا جب آپ جہاز کے اندر چڑھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک خدمت کرنے کے لیے آپ کے ایک خادم آ جاتا ہے، جو آپ کو وضو کا پانی، آپ کی جا نماز کو سیدھا کرنے یا آپ کی کھانا لانے اور رکھنے کے لیے مدد کرتا ہے آپ کی۔ تو امام صاحب جب عشاء کی نماز پڑھ کے فری ہو جاتے ہیں تو اس وقت امام صاحب باتوں باتوں میں اس خادم کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس، امام صاحب کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی ہے۔
جب وہ خادم یہ بات سنتا ہے کہ امام صاحب کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اس کے دل میں لالچ آ جاتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ امام صاحب تو ایک عالمانہ سے اور ایک دینی بزرگ ہیں، ان کے پاس 1000 اشرفیاں کہاں سے آئیں؟ اگر تو یہ تاجر ہوتے یا ان کا کوئی اور کاروبار وغیرہ ہوتا تو میں پھر بھی سوچتا کہ چلو ان کے پاس یہ اشرفیاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ تو ایک نہ تو کاروباری ہیں، نہ تو کوئی تجارت ہے ان کے پاس، اور یہ تو وضاقتہ سے بھی ایک عالمانہ اور ایک بزرگان دین لگ رہے ہیں، ان کے پاس کہاں سے آئی؟ لہٰذا وہ پوری رات یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں امام صاحب سے کس طرح سے یہ اشرفیاں حاصل کر سکتا ہوں. تو جیسے صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے فری ہوتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے نا شور مچانا شروع کر دیتا ہے. وہ شور کیا مچاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رات کو میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، لہٰذا وہ میری چوری ہو گئی ہیں، اور آپ جتنے بھی لوگ جہاز کے اندر سوار ہیں سب کے سب مجھے تلاشی دیں اور میری وہ 1000 اشرفیاں مجھے لوٹا دیں. لہٰذا اس خادم کے کہنے پر تلاشی شروع ہو جاتی ہے. لوگ ادھر ادھر سب کی تلاشیاں لیتے ہیں، اور جب سب کی تلاشی ہونے کے بعد جب امام صاحب کے پاس آتے ہیں لوگ تلاشی لینے کے لیے، تلاشی لی جاتی ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں نکلتا. تو یہ جو خادم ہوتا ہے یہ شخص کہتا ہے کہ آپ دوبارہ امام صاحب کی جو ہے نا تلاشی لیں. اس کے کہنے پہ امام صاحب کی دوبارہ سے تلاشی لی جاتی ہے. ان کا سامان اور ان کی جو جبہ پہنا ہوتا ہے اس میں سب تلاشی لی جاتی ہے، لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی اشرفیاں نہیں نکلتی. اب یہ شخص پھر پریشان بہت ہو جاتا ہے، اور سب جو ہے نا اسی کو برا بھلا اور جھوٹا کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا، تمہاری تو حالت جو ہے یہ ایک خادم جیسی، ایک غلام جیسی ہے، تمہارے پاس 1000 اشرفیاں کہاں سے آئیں؟ پورے جہاز کے اندر کسی کے پاس بھی 1000 اشرفیاں نہیں ہیں، تم نے لہٰذا جھوٹ بولا ہے. تو وہ شخص کو نا سب برا بھلا کہہ کے بٹھا دیتے ہیں. تو جب ظہر کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے نا، ظہر سے کچھ ٹائم پہلے یہ شخص جو ہے نا امام صاحب کے پاس جاتا ہے بڑے آرام سے، اور ان سے بات کرتا ہے، مخاطب کر کے امام صاحب کو کہتا ہے کہ امام صاحب، ابھی رات کو ہی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، پھر وہ اشرفیاں کہاں گئیں؟ اور جیسے آپ کی مجھے وضاقتہ لگتی ہے، اور جیسے کہ آپ مجھے لگ رہے ہیں کہ آپ ایک بزرگان دین ہیں، تو وہ میرا نہیں خیال کہ آپ جھوٹ بولیں گے. لہٰذا آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا. اگر آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس تھیں. اب مجھے بتائیں وہ کہاں گئی؟ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بے شک میرے پاس وہ 1000 اشرفیاں تھیں، اور میں خود اس کا جو ہے نا مالک تھا، اور وہ میری ملکیت میں تھیں. لہٰذا جب تم نے شور مچانا شروع کیا کہ تمہاری 1000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں، تو یا تو صرف تمہیں پتہ تھا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں، یا مجھے پتہ تھا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، اور جہاز میں بیٹھے باقی کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. لہٰذا میں نے اپنے کردار کو بچانے کے لیے وہ 1000 اشرفیاں جو ہے نا وہ سمندر میں پھینک دیں. وہ شخص نے کہا ہاں 1000 اشرفیاں، کیونکہ اس دور میں ایک سکہ بھی سونے کا ہوتا تھا، وہ ایک اشرفی سونے کی ہوتی تھی. تو آپ نے 1000 اشرفیاں اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں. تو اس شخص نے پوچھا آپ نے 1000 اشرفیاں جو آپ کی ملکیاں تھیں وہ سمندر میں پھینک دیں؟ تو امام صاحب نے کہا ہاں بالکل میں نے سمندر میں پھینک دیں. اس نے پوچھا کیوں؟ تو امام صاحب نے فرمایا میں نے اس لیے سمندر میں پھینک دیں کہ مجھے ڈر تھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ مجھے وہ اشرفیاں آپ کو دینی پڑ جاتیں اور مجھ پر چوری کا الزام لگ جاتا، یا کچھ ایسا فیصلہ نہ ہو جاتا کہ ہمیں اشرفیاں آدھی آدھی کرنی پڑ جاتیں اور پھر بھی مجھ پر چوری کا الزام لگ جاتا. لہٰذا میں نے اپنے کردار کو بچانے کے لیے اور اپنا جو کام ہے اس کو بچانے کے لیے میں نے وہ اشرفیاں جو ہیں سمندر میں پھینک دیں. پھر انہوں نے بتایا کہ میرا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے، میں بخارا شہر سے ہوں، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مختلف ملکوں کے اندر سفر کرتا ہوں، بہت دور دور سفر کرتا ہوں. تو اگر میرے اوپر یہ چوری کا الزام آج لگ جاتا تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی محدث اور میرے طالب علم ہیں وہ مجھ سے حدیث کو روایت نہ کرتے، صرف ایک الزام کی وجہ سے. بے شک میں چور نہیں ہوں، لیکن الزام تو لگ جاتا مجھ پر. تو آج کل کے دور میں ہمارا حال دیکھیں، اور امام صاحب کا ظرف دیکھیں کہ انہوں نے اپنی وہ اتنی بڑی مالیت جو سونا تھا 1000 جو سونے کی اشرفیاں تھیں اسے اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا. اور آج کے دور میں ہم 10 روپے کے 20 روپے کے، یہاں تک کہ ایک چائے کی پیالی کے اوپر جو ہے نا ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کوئی کام یعنی کہ شخص کرتا ہے اور وہ کسی کو سامان اس نے فروخت کرنا ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے وہ سامان فروخت کرتا ہے، جھوٹ بول کے اپنا سامان فروخت کرتا ہے، تو یہ ایمان کا بیچنا ہی ہے نا. چلیں انشاءاللہ ہم اپنی آج کی حدیث شروع کرتے ہیں. جلد اول کی ہماری حدیث نمبر ہے 2، چیپٹر نمبر ہے ہمارا کتاب الوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث کا نزول کیسے ہوا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا بیان۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں اس کو، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سال رسول اللہ فقال یا رسول اللہ کیف یعطیک الوحی فقال رسول اللہ احیانا یعطینی مثل سلسلات الجرس وهو اشدہ علی فیفسم انی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمونی فآئی ما یقول۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنَزِّلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ بَرَدِ فَيَفْسِمُ عَنْهُ وَإِنِّي جَبِينَةٌ لِيَتَفَسَّدَ عَرَقًا، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے، اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، یعنی بہت سخت گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، یعنی یہ بند ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر، یعنی کہ اس کے ختم ہونے پر، آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا، یعنی کہ شدید جو ہے نا اس کے وزن کی وجہ سے، اور شدید اس کی کہہ لیں کہ شدید اس کی پریشانی کی وجہ سے، اور شدید اس کی جو ہے نا گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر پسینہ آ جاتا۔ اس کے فائدے کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی حالت کیسی ہوتی تھی۔ اس میں 3 سوال آتے ہیں۔ نمبر 1، وحی کی کیفیت کیا ہے؟ نمبر 2، حامل وحی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے؟ اور نمبر 3، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ جواب میں ان تینوں چیزوں کی وضاحت ہے۔ حدیث میں وحی کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھیں۔ اس کے علاوہ کبھی خواب کی شکل میں، کبھی حضرت جبرائیل کے اپنے اصل روپ میں آنے سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ پس پردہ بذات خود کلام کرنے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے۔ اوان الباری یعنی امام باری کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا، روایت کیا کہ حضرت حارث بن حشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ پر وحی آتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک گھنٹی سی کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے بعد پھر ایک فرشتہ میرے پاس جو پیغام لے کے آیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی یعنی کہ جبرائیل جو فرشتے ہیں، کبھی جو جبرائیل ہیں وہ میرے پاس انسانی شکل میں آ کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مزید بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، اور سردیوں کی رات میں آپ کا پسینہ جو ہے نا، ماتھا جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ شدید سردیوں کے موسم میں بھی آپ کے اوپر اتنی گراں گزرتی، اتنی سخت گزرتی تھی یہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تمام تر سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اللہ پاک ان کے تمام تر صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ان کے جو بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ پاک اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ دعا سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر ہے 1083 یعنی 1083۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سے دعا کیا کرو، اور انسان سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
اسی لیے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور دعا کا وہی بہترین وقت ہے کہ دعا کے اندر آپ جو ہے نا سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں آپ دعا کریں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ پاک سورۃ البقرہ میں سورت نمبر 2 اس کی آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ،